الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام ابن قیم کے اقوال ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں دوسری نعمت کے محتاج ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم دوسری نعمت کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، جب ظاہری بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے، جیسے نماز پڑھنا چاہیں گے، کوئی بھی عمل کرنا چاہیں، تو آپ دوسری جو اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کو ملی ہے اس کے محتاج ہے۔ صحت ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں، قدموں کو استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، پھر ہی جا رہے ہیں نا مسجد میں، یہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو نعمت تو آپ نے استعمال کی، زبان کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا، تو ظاہری بات ہے اللہ کا شکر ادا اگر آپ کسی چیز ملنے پہ کر بھی رہے ہیں تو پھر دوسری نعمت کا اللہ تعالیٰ کے آپ محتاج ہیں اس کی نعمت کی۔ تو اس لیے بعض اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں۔ ہم جب شکر ادا کرنے لگتے ہیں پھر اللہ کسی نعمت کے محتاج ہیں، وہ ہم لیں گے تو پھر ہی کریں گے، ہم کیسے شکر ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں یہ چیز ہو سمجھ لو اس نے شکر ادا کر دیا، اس نے شکر ادا کیا۔ تو اس لیے جو لوگ کر ہی نہیں رہے کچھ بھی، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو شکر ادا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے محتاج ہیں، ان کو احساس ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ تو جو لوگ بالکل ہی نہیں کر رہے ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی ہزاروں نعمتیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ جب ہمیں احساس ہوگا پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور شکر یہ نہیں کہ صرف آپ زبان میں شکر ادا کرتے رہیں، عملی ثبوت دیں، صرف زبان کی حد تک نہیں کہ شکر کہہ دیا اور یہ شکر ہو گیا، یہ بھی ایک شکر ہو سکتا ہے، لیکن صحیح شکر یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں وقت پہ، کتاب سنت کی پابندی کریں، برے کاموں سے بچیں، اصل شکریہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، آگے امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرتا ہے۔ باقی اگر کسی سے آپ ڈر رہے ہیں نا تو وہ اس ڈر میں دیکھیں تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جو چیزیں آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ اسے دور بھاگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی جانور ہے، آپ خطرناک جانور ہے، آپ اسے ڈر رہے ہیں، دور بھاگیں گے نا آپ اس سے۔ لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہے، ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ سے ڈریں گے اللہ کے قریب آئیں گے۔ تو یہ بھی کہ انہوں نے بیان کیا مسئلہ اس میں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ علم کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل کریں، وگرنہ اگر آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی علماء کی طرح صورتحال نہ بن جائے، ان لوگوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو یہ گدھے کی طرح مسئلہ ہے۔ یہ بات گدھوں کی طرح ہے کہ انسان علم رکھے اور عمل نہ کرے، تو گدھے کی مثال ہے، گدھے کے اوپر جیسے کتابیں ہوں اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اگر انسان کو فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے علم پہ عمل کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علم تو سیکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی خطرناک بات ہے، یہ یہودیوں والا کام ہے، یہ یہودیوں کے طریقے پہ ہے۔ یہودیوں کے پاس علم ہوتا تھا، عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں کا کام یہی تھا کہ وہ علم کے بغیر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ علم ہی نہیں سیکھتے تھے۔ جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا آخر میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان سے بچا جن کو تو نے گمراہ کیا، جن پہ غضب نازل ہوا۔ تو وہ یہودی عیسائی تھے نا، اور ان کا کام یہی تھا، صحیح عمل ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اگر علم ہے تو عمل کریں۔ عیسائیوں کا کام یہ تھا کہ وہ سیکھتے ہی نہیں تھے، غلو کرتے تھے، علم کے بغیر عمل کرتے تھے، تو وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں جو علم کے بغیر ہو۔ علم سیکھیں گے تو عمل پھر ہی صحیح ہوگا نا۔ تو یہ ان کے اقوال ہیں، سمجھیں ان کو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں ایسی گفتگو سے دور رہیں جس کے کرنے کو اجر و ثواب ملنے کی کوئی امید نہ ہو، اس سے دور رہیں۔ دیکھیں آج کتنی لوگ لایانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل فضول گفتگو جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، اس میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ لایانی باتوں سے بچیں،
ایسی گفتگو کریں جس کے اجر ثواب پہ آپ کو امید ہو، اجر ثواب ملنے کی امید ہو، آپ کی آخرت بہتر ہو، آپ کو ثواب ملے۔ دنیا کی فضول گفتگو سے بچیں، یہ بھی ان کا ایک اقوال ہے کہ آپ ایسی گفتگو سے بچیں جو لایانی ہے، جس کا کوئی امید نہیں ہے اجر و ثواب ملنے کی۔ فضول گفتگو سے آپ بچیں۔ تو آج دیکھیں محفلوں میں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی گفتگو کریں جس کے آپ کے علم میں اضافہ ہو، دوسرے کے علم میں اضافہ ہو، اجر ملے، اجر و ثواب ملے، اس پہ دینی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں۔ تو یہ ان کا اقوال ہے۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔